السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم لوگ اپنے حالات دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت سے لوگ بلا وجہ حکومت کی خلاف بیان بازی کرتے اور کیونکہ آزادی ہے بولنے کی. تو آج میرے مہمان ہیں, آئیے ان سے ملتے ہیں, سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, جلدی ہے آپ کو کوئی؟ نہیں. کہتے ہیں. ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا, بہت پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے, مگر ہماری بات پہ کسی نے کام نہیں دھرے. مگر آپ نے تاریخ نہیں بتائی تھی, آپ نے صرف اتنا کہا تھا الیکشن ہوں گے. دیکھو, اس ملک میں یہ کہہ دینا کہ الیکشن ہوں گے ایک تپڑ کی بات ہے. کہے کی بات ہے؟ تپڑ کی بات ہے. اور کسی مائی کے لال میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ الیکشن ہوں گے. یہ تپڑ صرف مجھ میں تھا جو میں نے کہا الیکشن ہوں گے. مگر میرے بھائی, یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے. اگر آپ کہتے کہ الیکشن فلاں تاریخ میں ہوں گے یا فلاں سن میں ہوں گے تو پھر تو بات ہوتی ہے. اگر ہوتے تو جب ہوں گے تو آٹومیٹکلی تمہیں پتہ چل جائے گا. اس میں کیا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 19واں بل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا, منظور ہو جائے گا. یہ کب کہا تھا؟ اب پرانی باتیں کوریدنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں یہ خرابی ہے کہ تم پرانی باتیں کوریدتے ہو. اب دیکھو, 19واں بل منظور ہونے پہلے کا... میری ایک بات سنیں. الیکشن ہوں گے, ڈیٹ نہیں بتائی. نہیں, 19واں بل منظور ہو جائے گا, کب کہا تھا یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں آپ. کہہ تو دیا نا, لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہہ دیا. saying is believing. میں نے کہہ دیا. یہ تب پر چاہیے یہ سب کہنے کے لیے. اب کب کہا, کون سے دن کہا, کس تاریخ کو کہا, کون سے سن کہا, اب اس ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں نے کہہ دیا. میں نے کہا تھا کہ 19واں بل منظور ہوگا, ہو گیا. کس سے کہا؟ کس سے کہا آپ نے؟ میں نے کس سے کہا؟ جی, کوئی تو گواہ ہوگا جس سے آپ نے کہا ہوگا کہ 19واں بل منظور ہو جائے گا. میں اس فضول کی ڈیٹیل میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹائم از منی. بس سنتے جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ 19واں بل منظور ہوگا, ہو گیا. اس سے خواتین کو ایک بینیفٹ ملے گا, ایک فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے حکومت ایک ایک دانہ خرید لے گی. آپ کا دماغ درست ہے؟ وزیر اعظم نے خواتین سے نہیں, کاشتکاروں سے کہا ہے کہ آپ جتنی مرضی آئے گندم اگائیں, حکومت ایک ایک دانہ خرید لے گی. Are you sure؟ جی ہاں. تو پھر مجھ سے خاتون وزیر اعظم کے اس بیان کی وضاحت کیوں طلب کر رہی تھی؟ سوچ سمجھ کے بات کریں. مجھ سے اس لب و لہجے میں آئندہ بات مت کیجیے گا. میں ذرا ڈفرینٹ قسم کا آدمی. میں نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی. میں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت میں آپس میں دوستی ہو جائے گی اور دونوں کیک کاٹیں گے. سوچ میں کیا پڑ گئے ہو؟ دیکھیے, اول تو ایسا ہوگا نہیں, اور اگر ہوا تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی. اچھا, اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی. یعنی پہلے ملک کاٹا پھر کیک کاٹیں گے. بات سنیں, جب پاکستان کٹا اس وقت حکومت دوسری تھی, اس وقت دوسری ہے. اور یہ آپ کو کس نے بتایا کہ دونوں مل کے کیک کاٹیں گے؟ کس نے بتایا؟ جی, یہ میں نے کہا تھا. کیسے معلوم آپ کو؟ ہاں, یہ پوچھو نا کیسے معلوم. ابھی کچھ دن پہلے میری بچی کی سالگرہ تھی. میں گیا بیکری میں کیک لینے کے لیے. اب کیا دیکھتا ہوں, مجھے میری نظر پڑی تو وہ اپنے قائم علی شاہ صاحب کیک بنوائے تھے, ایک بڑا سا. وہ کیک بنوایا اور کیک بنوا کر انہوں نے کریم سے اس کے اوپر بڑا سا قاف لکھوایا میرے سامنے. قاف سے قائم علی شاہ بھی ہوتا ہے. اچھا, کیا پتا انہوں نے اپنے نام پر کیک بنوایا ہو. کرتے کیا ہیں آپ؟ یہی کرتے ہیں, اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. آئیڈیا 2007. آئیڈیاز 2006. آئیڈیا 2007.
2007 اگلے سال ہوگی بھائی نمائش. یہ آئیڈیاز 2006 کی تھی. آئیڈیاز 2007 میں سارے اسٹال جو ہیں مسلم لیگ قاف کے ہوں گے. مگر بھائی یہ نمائش تو آرمز یعنی ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے. تم دیکھ لینا مقصود، دیکھ لینا تم کہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ قاف ہتھیار لے گی. پوزیشن میں بھی قاف، اپوزیشن میں بھی قاف. اور یہ دوسری پارٹی والے یہ سارے اسمبلی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے گا رہے ہوں گے. جگر چل رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، سیاست کا جنازہ جا رہا ہے. اصل میں بولنے کی آزادی ہے، جس کی جو مرضی آئے وہ باتیں کر رہا ہے. کھل کے باتیں کریں ہم، کھل کے باتیں کریں ہم. تم پری پیڈ ہو، میں پری پیڈ نہیں ہوں، اس لیے میں بولوں گا، تم خاموش ہو. اور ویسے بھی تمہارے نام میں جو ہے نا قاف آتا ہے، قاف. مقصود قاف بھی ہے اور سود بھی کھا رہا ہے. زبان سوال کی بات کریں. جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دیں. ہاں تو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. تم ادھر ادھر لے جا رہے ہو بات کو. بات ہو رہی ہے آئیڈیاز 2006 کی. جی 2006 کے اندر ساری دنیا نے ہماری ٹینکوں کی نمائش دیکھی اور ہمارے ٹینکس کو پسند کیا. کئی ملکوں نے تو آرڈرز بھی دیے کہ ہمیں آپ کا صرف تھنک ٹینک چاہیے. اب وہ حکومت نے کہاں رکھا ہے؟ حکومت بتا نہیں رہی ہے. تم چپ کے رہو، آپ لوگ اشتہار دیکھیں. ایک منٹ جی. ایسے کیسے اشتہار دیکھیں؟ یہ تم چپ کے رہو، یہ کس سے کہا تم نے؟ میں نے ایک ناظر سے کہا ہے جو ٹی وی دیکھتے ہوئے شور کر رہا تھا. اچھا اس سے کہا؟ جی. مجھ سے تو نہیں میں کہا. آپ سے کیسے کہہ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دکھاؤ دکھاؤ اشتہار دکھاؤ. جی اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو گیا ہے. وقفے سے پہلے تقریباً 10 منٹ پروگرام ریکارڈ ہوا ہے. اس میں آپ نے ایک بات ایسی نہیں کہی جسے ناظرین سن کے خوش ہوئے یا یاد رکھیں اس کو. دیکھیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون آپ خوش سیاسی ہو رہا ہے. آدمی ہیں یا نہیں؟ کوئی خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ سیاسی آدمی ہیں یا نہیں؟ دیکھو میری بات سنو، میں یہ کنٹینیوٹی ایک فلو میں بول رہا ہوں تو سنو. وزیر اعظم پاکستان مسٹر شوکت عزیز صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ عوام ضمیر کو اپنے سامنے رکھ کر مسلم لیگ قاف کو ووٹ دیں. جی ہاں انہوں نے بیان دیا ہے. ٹھیک ہے. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو سب سے اچھا ضمیر مینوفیکچر کرتا ہو. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ اپنے کسی جاننے والے کو ضمیر کے امپورٹ کا لائسنس دے دیں گے اور پھر ضمیر امپورٹ کریں گے اور الیکشن سے پہلے سب کے سامنے، عوام کے سامنے تھوڑا تھوڑا ضمیر رکھ کے کہیں گے کہ آپ اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر مسلم لیگ قاف کو ووٹ دیجئے. اب میں ایک سوال میرے ذہن میں اور اٹھ رہا ہے کہ عوام تو ضمیر کو سامنے رکھ کے ووٹ دے دیں گے، لیکن یہ مسلم لیگ قاف والے سامنے کیا رکھ کر الیکشن میں کھڑے ہوں گے؟ کس کی طرف ہو تم؟ یہ کیا ڈبل لہجہ ہے؟ تم کہہ گیا. بڑی مشکل سے نکلے گا یہ لفظ منہ سے. نہیں نکالیے کیونکہ یہ آپ میزبان ہیں. آپ کس کی طرف ہیں؟ دیکھیے ابھی میں نے اپنے ضمیر کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے جواب دینا مشکل ہوگا کہ میں کس کی طرف ہوں. جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف آپ ہیں. کیوں؟ کیا کوئی نارمل آدمی اس قسم کی بکواس نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں، سیاسی جماعتوں میں بھی بہت نارمل آدمی ہیں. کام کی بات کرو، ہاں کو مت. اچھا ایک بات بتائیے، ہاں، الیکشن سے پہلے یہ مجلس عمل والے استعفے دے دیں گے؟ بھائی ان سے کسی کو چونی نہیں دی جاتی تو یہ استعفیٰ کیا دیں گے. اور میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ دیکھیے یہ استعفیٰ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور استعفیٰ نہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آج امریکہ ان لوگوں کو گرین کارڈ آفر کرے، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ فلائی کر جائیں گے. اچھا آپ اگر مجلس عمل میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک اور شادی کر دیتا. کہ فضول نہیں معاف کرنا، میں منہ سے بیوی نکل گیا. مطلب بات یہ ہے کہ میں اگر مجلس عمل میں اگر میں ہوتا تو میں ٹیلی ویژن کے کسی بھی چینل کے اوپر انٹرویو دینے نہیں جاتا. ایک تو مذہب اجازت نہیں دیتا، نہیں اب دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ میک اپ ہونا ضروری ہے اور یہ لوگ میک اپ نہیں کرتے. میک اپ نہیں کرتے. اب آپ دیکھتے ہیں
اور دوسری ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چینل کے اوپر کمپیئر مجلس عمل کا نہیں ہے. اسی لیے ان کا مذاکرہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا, کیونکہ ایک کامیاب مذاکرے کے لیے انور مقصود صاحب, ایک کامیاب مذاکرے کے لیے میزبان کا اس پارٹی کے ساتھ سافٹ کارنر ہونا بہت ضروری ہے. یہ تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر لب لے جا. جب اتنی آرام سے بات ہو رہی ہے تو پھر آپ اور تو میں فرق کم رہ تو جاتا چلو تو پھر تو تڑاک پہ اتر آتے ہیں. ویسے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے, کچھ باتیں تو بھی صحیح کہتا ہے. ہے. آپ اشتہار دیکھیں جی. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. ایک سوال کرو. ایک تو یہ ہاتھ ہمارے یہاں پلیز, میری ایک عادت ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس سے ایک پرابلم عادت ہوتا ہے. ہے, یہ میں رک نہیں سکتا, اس کے بغیر میرے دماغ میں بات نہیں آتی. استعمال چلو, میں تم سے ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں, تم مجلس عمل کے خلاف ہو؟ میں بالکل خلاف نہیں. لیکن تمہاری ساری باتیں ابھی جو چل رہی تھیں تو اس سے تو لگ رہا تھا کہ تم مجلس عمل کے خلاف ہو. مجلس عمل سے میری مراد تھی اپوزیشن. اگر ملک میں اپوزیشن اچھی ہے تو حکومت کو کام کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. یہ ایک سیاست کی بات ہے. ابے تم سیاست کی دم نہیں جانتے ہو. سیاست دنیا کا گندا ترین کھیل ہے, گندا ترین کھیل ہے. اور میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جس دن پولیس والے جو ہیں سیاست پہ ماریں چھاپا اور 10-15 لیڈروں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں ووٹوں کنار کرتے ہوئے. تم کس قسم کے انسان ہو؟ یہ ابھی بتاؤں یا پروگرام کے بعد بتاؤں؟ دیکھ نہیں, آپ یہ پروگرام کے بعد بتائیے گا, بہتر ہوگا. ٹھیک. مگر میں آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ لوگ بلا وجہ حکومت کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتانا, ذرا دھیان سے سننا. میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے مارا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے, مار کے بتاؤں؟ نہیں سمجھ. نہیں, اچھا دیکھو نا, فرض کرو میں نے تم کو تمہارے گھر والوں کے سامنے مارا اور تمہارے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے نہیں مارا, گھر والوں نے مارا. میں نہیں سمجھا. یار یہ بے جوڑ بات نہیں کر رہا ہوں, میں باجوڑ کر رہا ہوں. اس بات میں کوئی جوڑ نہیں ہے. میں اب بھی نہیں سمجھا. نہیں تو تم پھر اس کا مطلب ہے کنفرم ہے کہ تم پری پیڈ ہو, تم نہیں کچھ کہہ سکتے. نہیں سمجھ میں آئے گی تمہارے بات. یہ ہائی لیول. پاکستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. میری لات بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, چوٹ لگی تھی اب ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے تعلیم پر کتنا زور دیا جا رہا ہے؟ بہت زور دیا جا رہا ہے, کنفرم بہت زور دیا جا رہا ہے. سندھ میں تو خاص طور سے بہت زور دیا جا رہا ہے. ایک ایک ٹیچر کے اوپر 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت زور دیا جا رہا ہے. بھئی تم ہو کیا؟ کون ہو تم؟ میں جو ہوں وہ تو میں ہوں. تو کیا ہے؟ تمیز سے بات کر. ہاں چلو, میں جو ہوں جناب والی میں ہوں. حضور سرکار آپ فرمائیں گے آپ کیا ہیں؟ میں میزبان ہوں. میزبان ہے نا, میں مہمان ہوں. میزبان جو ہے وہ رہتا ہے, مہمان چلا جاتا ہے کسی بھی نامعلوم مقام پہ. وہ تو آپ جائیں گے انشاءاللہ, ضرور جائیں گے. میں اگر گیا تو تو بھی جائے گا ساتھ میں. پھر تمیز سے بات. مطلب اگر سرکار اگر میں گیا تو انشاءاللہ آپ بھی جائیں گے. کیونکہ اس ڈسکشن میں تم نے خود بھی بہت انٹرسٹ لیا ہے. یہ لوز ٹاک کے واحد مہمان ہیں جن کو میں خدا حافظ کہنا بھی نہیں چاہتا. نہیں, تم کو یہ لوز ٹاک کے واحد مہمان ہیں جن سے میں ڈر گیا ہوں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.